اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون وربک یعلم ما تکن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 68، 69 اور 70، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی کئی آیات سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا تو جو اہل مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے غلط قسم کے اعتراضات، بیجا قسم کے شبہات وہ پیش کیے۔ بھئی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ آپ حضرات نے سنا کہ اللہ پاک نے ان کے پیش کیے جانے والے اعتراضات اور شبہات کے بے اہمیت ہونے کو بھی واضح فرمایا، اور جو باتیں قابل جواب تھی اس کا جواب بھی دیا۔ اور گزشتہ کل کے درس میں آیا کہ آج یہ لوگ انکار کر رہے ہیں مختلف چیزوں کا سہارا لے کر، لیکن قیامت کے دن یہی سہارے ان کے سامنے منہ پر کہیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اسی ترتیب کا ایک تسلسل ہے جو ان کے شبہات، اعتراضات تھے۔ تو ایک بڑا اعتراض ان کا یہ تھا کہ بھئی یہ اللہ کے کیسے آخری پیغمبر ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ یتیم ہے اور جن کے پاس مالی اسباب بھی برائے نام ہے، دنیا کے کوئی اسباب و سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو اپنا نبی بنانا تھا، یہ ان کی سوچ اور معیار دیکھیں، اگر اللہ پاک نے کسی کو اپنا نبی بنانا تھا تو مکہ مکرمہ میں اور طائف میں بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، نامی گرامی لوگ موجود تھے۔ تو ایسے صاحب منصب، صاحب مال لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کو کیسے نبی بنا دیا گیا؟ یہ تو ابو طالب کے یتیم بھتیجے ہیں، ان کو نبوت دے دی۔ ان کے پاس دنیا کے مال و اسباب کچھ بھی نہیں، ان کو نبوت مل گئی۔ گویا ان کی سوچ یہ تھی کہ کسی منصب پر آنے کے لیے معیار بھی مال ہو، یا کسی منصب پر آنے کے لیے معیار بھی کوئی منصب ہو، نام ہو۔ تو اللہ پاک نے آج کی ان آیات میں ان باتوں کی نفی فرمائی، اور یہ بات واضح کر دی کہ میں کسی منصب کے لیے فیصلہ کرنے میں کسی کے مشورے کا یا کسی کی بات کا محتاج اور پابند نہیں ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے۔ یہ اختیار صرف میرے پاس ہے کہ کس کو نبوت کے لیے چننا ہے، کس کو انتخاب کرنا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب جو چاہے پیدا کر دے اور جس کو چاہے چن لے، منتخب کر دے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ اختیار ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ یہ فیصلے کرتے پھریں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما، ان چیزوں سے، یشرکون، جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ وربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ وہو اللہ، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی ذات کی تعریف ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے۔
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ذات کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ کس کو منصب کے لیے منتخب کرنا ہے، یہ اختیار اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ بندوں کے مشوروں پر یا بندوں کی سوچ پر یا ان کی رائے پر اللہ پاک انتخاب نہیں فرماتے۔ اس لیے تفسیر قرطبی جو قرآن کریم کی بہت بڑی اور مستند تفسیر ہے، اس میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے حدیث پاک مسند بزاز کے حوالے سے، اور اس روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی ما سوى الانبیاء والمرسلین، اللہ پاک نے میرے لیے صحابہ کو چنا ہے، میرے صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، اور وہ سب سے زیادہ قیمتی لوگ ہیں سوائے انبیاء اور پیغمبروں کے۔ یعنی گویا کہ صحابہ کا انتخاب بھی حضور کے لیے کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ کس نے صحابیت میں آنا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ اس کائنات کے سب سے قیمتی لوگ ہیں، لیکن ان کا مقام کن کے بعد ہے؟ انبیاء اور پیغمبروں کے بعد ہے، ان کے بعد ہے۔ پھر فرمایا ان صحابہ میں سب سے مختار 4 حضرات ہیں، یعنی جو خلفاء اربعہ ہے، وہ ان میں سب سے زیادہ مختار یعنی پسندیدہ لوگ ہیں۔ اسی لیے دیکھیں خلافت ان کی ترتیب پر آئی 4 حضرات کی۔ پھر آگے اس روایت کے اندر فرمایا اور اس دنیا میں سب سے بہترین قرن اللہ کے نزدیک وہ 4 ہیں۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، وہ 4 قرن ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب وہ 4 قرن کون سے ہیں؟ تو اس میں لکھا مفسرین نے کہ سب سے پہلا قرن تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو دوسرا قرن پھر صحابہ اکرام کا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر صحابہ کے بعد تیسرا قرن تابعین کا ہے، اور تابعین کے بعد پھر چوتھا قرن تبع تابعین کا ہے۔ یہ 4 قرن ہے۔ قرن کہتے ہیں ہم عصر، ایک زمانے کو، جیسے آپ حضرات دیکھتے ہیں نا دوستو، ایک ترتیب چلتی ہے، ایک ہم عمر لوگ ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، ان کے نیچے والے ان کی جگہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک زمانے کے افراد ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے، یہ ایک قرن کہلاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پوری جماعت چلی جاتی ہے، اس کے بعد پھر نیچے والے، پھر اس کے بعد یہ اس ترتیب سے نظام چل رہا ہے اللہ پاک۔ تو اس کائنات میں سب سے بہترین قرن یہ 4 گزرے اس امت کے حق میں، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ خیر کا زمانہ ہے دوستو۔ تبع تابعین کے بعد قیامت تک نیک لوگ ضرور پیدا ہوں گے، صالحین پیدا ہوں گے، اہل اللہ اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، لیکن وہ ان 4 قرن میں سے کسی قرن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے دوست۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنا زمانہ مجھ سے دور ہوتا چلا جائے گا اخلاص کی کمی آتی چلی جائے گی، اخلاص کم ہوگا، عمل تعداد میں بڑھ سکتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، عمل بعد میں آنے والے امتی کا عمل تعداد میں بڑھ سکتا ہے لیکن اخلاص میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ آگے نکل گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کے ان تمام فیصلوں کا اختیار کہ کس کو کیا منصب دینا ہے، یہ اختیار صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب کسی کو اچھا لگے تو بھی اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو برا لگے تو بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے، اچھا لگنے برا لگنے سے، یاد رکھیں اللہ کے اس فیصلے پر کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ آخری نبی کون بنے، اور یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کس قوم سے بنے، اور یہ فیصلہ کرنا کہ کس مکان سے، کس علاقے سے بنے، یہ تمہارا نہیں ہے اختیار، یہ فیصلہ تو میرے پاس ہے۔ لہٰذا جس کو منتخب کر لیا گیا وہ اللہ کے آخری پیغمبر بن گئے۔
اب ان پر ایمان لائے بغیر قیامت تک نجات کا اور کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے کہ یہ انتخاب من جانب اللہ ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری اہم بات جو آج کے درس میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ بڑی نکتے کی بات ہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو دلوں میں چھپا ہے اور جو دلوں سے ظاہر ہے۔ اللہ کو اندر کا بھی علم ہے اور باہر کا بھی علم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی منصب کے لیے جو استعداد چاہیے، استعداد سمجھتے ہیں نا، ایک کوالیفیکیشن جس کو کہتے ہیں، ایک معیار، جسے کہا جائے بھائی آپ اپنی سی وی دے دیں، آپ کی کیا تعلیم ہے، کیا ایجوکیشن ہے، کیا ایکسپیرینس ہے، کیا کچھ ہے۔ تو دیکھیں یہ استعداد اور قابلیت کہلاتی ہے، لیکن ہر انسان کے پاس استعداد دو قسم کی ہے۔ ایک استعداد ہے ظاہری اور ایک استعداد ہے باطنی، اندر کی استعداد، جو حقیقی استعداد ہوتی۔ کسی منصب پر، اور پھر منصب جتنا اہم ہو، بڑا ہو، قیمتی ہو، اس پر کسی کو منتخب کرنے کے لیے ایک استعداد نہیں دیکھی جاتی، دونوں استعدادوں کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے قیامت تک کے مسئلے کو حل کیا ہے دوستو، آپ حضرات شاید ابھی تک پہنچے نہیں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے قیامت تک کے مسئلے کو حل کیا ہے کہ کسی بھی اہم منصب پر کسی کو منتخب کرنے کے لیے صرف ظاہر کی استعداد کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے اس کے اندر کی حقیقی استعداد کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ قرآن کریم نے کہا۔ اب دیکھیں جب قرآن اترا ہے 1443 سال ہو رہے ہیں ان آیات کو اترے ہوئے، تقریباً 1450 سال کے قریب، جب یہ آلات، یہ چیزیں، یہ مشینیں، یہ کچھ بھی نہیں تھی نا، بلکہ جو بھی تھا وہ ایک زبانی تھا، قلبی تھا، ظاہر تھا۔ لیکن جتنا زمانہ آگے کی طرف جائے گا ہر چیز ایک مصنوعی شکل اختیار کر لے گی۔ آج آپ دیکھیں نا، ہر چیز مشین سے بن جاتی ہے یا نہیں؟ بن جاتی ہے یا نہیں بنتی؟ بہت آسانی سے بن جاتی ہے۔ اب تو لوگ عام کہتے ہیں کہ بھئی یہ جعلی سرٹیفکیٹ ہے، آپ بنا لیں اس کو۔ ایک آدمی نے الف با جیم نہیں پڑھا، ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں پڑھا، نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھا، ABCD بھی نہیں پڑھی، اس کو دو کا پہاڑا بھی نہیں آتا، لیکن اگر یہ کچھ مال خرچ کر لے، کسی کو استعمال کر لے اور کہے کہ جی مجھے تو فلاں کلاس کی سرٹیفکیٹ بنا دی جائے یا مجھے فلاں درجے کی ڈگری مل جائے، تو آپ خود بتائیں کیا یہ چیزیں آج کے دور میں ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے، ممکن ہے، اور ہو بھی جاتا ہے، اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اب کسی منصب پر بٹھانے کے لیے سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تعلیمی معیار کو، آپ اپنے تجربے کو جمع کروائیں، CV جمع کروا دیں۔ تو یہ CV بنانے والا تو میں خود ہوں، میرا کمپیوٹر میرے پاس ہے، سسٹم میرے پاس ہے، اور اس کے ساتھ فنکاری کرنا اور ایڈیٹنگ کرنا یہ بھی میں سیکھ چکا ہوں۔ وہ ساری چیزیں میں نے بنا دی اور ایک خوبصورت فائل میں نے جا کے اس آفس میں جمع کرا دی۔ اس میری فائل اور اس CV کو دیکھ کر وہ لوگ متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے، وہ متاثر ہو جائیں گے، کہیں گے وہ یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنی تعلیم ہے، اتنا تجربہ ہے، اتنی قابلیت ہے، اتنی مہارت ہے، یہ تو ضرور آنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے صرف اس ظاہری CV کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا تو آپ بتائیں صحیح ہوا غلط ہوا؟ بہت زیادہ غلط ہو گیا، اور اس کے نقصانات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس انسان کو سمجھایا کہ جتنا منصب اہم ہوتا چلا جائے گا اس میں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی جو اندر کی کیفیت ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے معیاری ادارے ہوتے ہیں، فرمز ہوتی ہے، وہ CV لے لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ فلاں تاریخ کو انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
وہ کہتے ہیں بھئی جب ساری چیزیں آ گئی، سرٹیفکیٹ آ گئی، یہ آ گئی، تو پھر کیا مطلب ہے اب اس کا؟ اب یہ مطلب ہے اس کا، کیا پتہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی اس فاسد دنیا اور فاسد ذہنیت سے بنا دی گئی ہو، لیکن اندر کی قابلیت 0 آؤٹ آف 0 ہے، کچھ بھی نہیں آتا اس کو۔ لہٰذا یہ آدمی جا کر کسی منصب پر، عہدے پر، کرسی پر بیٹھ جائے گا تو جو سائن کرے گا، جو فیصلے کرے گا، جو اختیارات استعمال کرے گا، تو وہی تباہی مچا دے گا وہاں۔ دیکھیں قرآن کریم انسان کی اتنی تربیت کرتا ہے، اور اس مسئلے سے قیامت تک کا مسئلہ سمجھایا کہ ہم جس کو نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں، ہم صرف ظاہر کی قابلیت نہیں دیکھتے، ہم اندر کی صلاحیت اور استعداد کو بھی دیکھتے ہیں۔ جتنے پیغمبر اللہ پاک کے دنیا میں آئے وہ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے 100% بنے ہوئے ہوتے، سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے امت کو لے کے چلنا ہوتا ہے، امت کو لے کر۔ تو اس لیے یہ ایک اصول اللہ پاک نے دے دیا انسان کو، ایک معیار دے دیا کہ کسی بھی اہم منصب کے لیے آپ جس کو لیں تو صرف اس کے ظاہر پر اعتبار نہ کریں، بلکہ اس کے اندر کو، اس کے باطن کو، اس کی حقیقی صلاحیت اور قابلیت کو ضرور معلوم کریں، اور اگر وہ ظاہر اور باطن آپس میں یکساں ہو جائے، مل جائے کہ قابلیت ہے، تو قبول کر لیا جائے۔ لیکن اگر ظاہر ہے اور باطن خالی ہے اندر کا، تو یہ کسی اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، صرف ظاہر پر محنت کرنے سے انسان دنیا کو اچھا لگ سکتا ہے۔ جیسے آج ہم لباس پہن لیں، کنگھی کر لیں اور اپنا ایک گیٹ اپ بنا لیں، سب کچھ کر لیں، تو شاید لوگ کہیں گے بھئی بڑے شیخ آ رہے ہیں، واقعی بڑے آدمی آ رہے ہیں۔ لیکن اگر اندر خدا نخواستہ یہ اندر کی دنیا اگر تاریک ہے نا، سیاہ ہے، تو اس کے نتیجے میں جو نقصان امت کو پہنچے گا وہ بھی ناقابل تلافی ہوگا۔ اسی لیے ہر دین کے سلسلے میں جو بنیادی شرط ہے وہ اطمینان قلب ہے۔ تمام اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ سے بیعت ہونا چاہے تو اس کے لیے بنیادی شرط وہ کیا ہے؟ قلب کا اطمینان ہے۔ آپ کا دل کہاں جا کے مطمئن ہوتا ہے، آپ کو فائدہ کہاں پہنچتا ہے، آپ وہاں اس مسئلے کو حل کریں۔ سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو باطن پر محنت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز عشاء، چونکہ مہینے کی پہلی اتوار ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ تمام ساتھیوں سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔